بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين وجنة للموحدين والنار للمعاندين. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الكرسي الأبصري العربي السراج المضيء والكوكب الدوري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صلوات عزیزان گرامی، عزاداران مظلوم کربلا، یہ لمحات آپ کی زندگی کے بہت بڑے قیمتی لمحات ہیں. ان کو عام نہ سمجھیے، ان لمحات کی بڑی قیمت ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے سورہ نساء، قرآن مجید کا چوتھا سورہ، اور اس کی 59 نمبر آیت پڑھی، جس میں خالق کائنات نہ مشرکین سے مخاطب ہے، نہ کافرین سے ہے، نہ منافقین سے ہے، بلکہ مومن سے کہہ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر منکم، تم میں جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. اگر صاحب امر کی اطاعت ہوتی تو شاید آج کربلا نہ ہوتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس کو ایک ہی دفعہ ٹھیک کر لے اگر کرنا ہے تو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو خداوند متعال نے صاحبان ایمان سے خطاب کیا کہ اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی. یہ کون ہے اولی الامر؟ تو اللہ نے فرمایا قرآن میں میں نے واضح کر کے کہہ دیا منکم، جو تم میں ہے اسی کی اطاعت کرو، یعنی بنانا نہیں، وہ ہے ڈھونڈو. وہ صاحب امر، وہ اولی الامر، تمہیں ڈھونڈنا ہے کہ وہ کون ہے اولی الامر. لیکن ہوا کیا؟ جو بھی بادشاہ بنا کہا یہی اولی الامر ہے، جو بھی حکمراں بنا کہا یہی اولی الامر ہے. تو اب یہی وجہ تھی جس وجہ سے مظلوم کو پہ ظلم ہوتا رہا، اور بادشاہوں نے جو کچھ کیا تو مولویوں نے کہا مظلوموں کو بھی چپ کرو، یہ اولی الامر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، حدیدیت، حدیدیت، پانچ نعرہ پیتری سوا لاکھ نعرہ حیدری. محمد علی محمد بلند صلوات.
تو یہی ہوا جب ہر ایک حکمران کو اولو الامر کہا، نتیجہ یہی نکلا کہ جو غریب تھے ان پہ ظلم ہوتا رہا۔ لیکن ہم اولو الامر کہاں سے ڈھونڈیں جبکہ اللہ کہے جو اطاعت اللہ کی وہی اطاعت رسول کی، اور جو اطاعت رسول کی وہی اطاعت اولو الامر کی۔ تو یہ تو ظلم کر رہا ہے، اللہ تو کہتا ہے میں عادل ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ظلم کر رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے میں عادل ہوں۔ اور ہاں یاد رکھو من یطع اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرے اس کو عام نہ سمجھا، اور پھر یہاں تک بتا دیا کہ اب اولو الامر تمہیں دور نہیں ڈھونڈنا، میں نے قرآن بھیجا ہی اس لیے ہے، میں نے قرآن بھیجا ہی اس لیے ہے۔ تو پروردگارا ہمیں اولو الامر کہاں سے ملے گا؟ ابن تیمیہ نے قرآن کی تفسیر میں لکھا، کراچی کے بنوری ٹاؤن کی لائبریری میں آج بھی وہ قرآن موجود ہے جس میں اس نے کہا یزید نعوذ باللہ اولو الامر تھا۔ یہ اس نے لکھا کہ وہ اولو الامر تھا، حسین کو بیعت کر لینی چاہیے تھی۔ آج میں جواب دیتا ہوں قرآن سے، گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ محمد علی محمد بلندار سلوات۔ قرآن میں اللہ نے کہا دیکھو ہر ایک کی اطاعت نہیں کرنی، اطاعت کرنی ہے اللہ کی، اطاعت کرنی ہے رسول کی، اور اطاعت کرنی ہے اولو الامر کی۔ تو پروردگارہ پھر کس کی اطاعت نہ کرے؟ سورہ نون والقلم قرآن مجید کا 68 نمبر سورہ، اور اس کی 10 سے لے کر 13 تک آیات ہے۔ کیا کہا؟ بلا تو اللہ سے مہین ہم مازن مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ اب ہر لفظ کے ترجمے پہ غور کرنا۔ کیا کہا؟ بلا تو اللہ سے مہین کا حلاف کی اطاعت نہ کرنا۔ یہ حلاف کون ہے؟ جو جھوٹی قسمیں کھا کر بار بار اپنا اعتماد جتلائے، کا اس کی اطاعت نہ کرنا۔ یہ اسلام سے لے کر اسلام آباد تک ہر جگہ ملیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى کا حالات کی اطاعت نہ کرنا، جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے بار بار اپنا اعتماد جتلائے۔ مہین کی اطاعت نہ کرنا۔ مہین کون؟ کمزور، جس کے پیٹ میں بات نہ روکے۔ آپ نے کہا کہیں کو کسی نے ان کو نہیں بتانا، فوراً جا کر بتا دیا، اسے کہتے مہین۔ تو کہا حلاف کی اطاعت نہ کرنا، مہین کی اطاعت نہ کرنا۔ فلا تو اللہ سے مہین ہم مازن مشائن بنمیم، ہم ماز کی اطاعت نہ کرنا۔ ہم ماز کون؟ جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا پھرے، جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا پھرے اس کی اطاعت نہ کرنا۔ مشائن بنمیم، جو چغل خور ہو اس کی اطاعت نہ کرنا۔ مناع للخیر، جو نیکی سے روک دے اس کی اطاعت نہ کرنا۔ اثیم، جو گناہ گار ہو اس کی اطاعت نہ کرنا۔ تو پتہ چلا قرآن کا اولو الامر وہ ہوگا جو معصوم ہو۔ محمد علی محمد بلندار سلوات۔ بلا تو اللہ سے مہین ہم مازن مشائن بنمیم مناع للخیر معتد اثیم۔ معتد جو حد سے بڑھ جائے، جو حد سے بڑھ جائے اس کی اطاعت نہ کرنا۔ اثیم، جو گناہ گار ہو اس کی اطاعت نہ کرنا۔ عتل، جو سرکش و ظالم ہو اس کی اطاعت نہ کرنا۔ عتل بعد ذلک زنیم، اب قرآن نے فیصلہ دے دیا زمین کی اطاعت نہ کرنا۔ زمین کون؟ جس کا شجرہ نسب خراب ہو۔ زمین جس کا شجرہ نسب خراب ہو اس کی اطاعت نہ کرنا۔ تو اب ہم نے کہا قرآن آؤ پڑھو، قرآن نے کسی شجرہ طیبہ کہا
کسے شجرہ خبیثہ کہا؟ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو کہا زمین کے اطاعت نہ کرنا، حلاف کے اطاعت نہ کرنا، گناہگار کے اطاعت نہ کرنا، جو جھوٹی قسمیں کھائے اس کی اطاعت نہ کرنا، جو ظالم ہو اس کی اطاعت نہ کرنا۔ تو گویا قرآن نے فیصلہ دے دیا کہ اولي الامر جو بھی ہوگا وہ گناہگار نہیں ہوگا، وہ ظالم نہیں ہوگا، وہ حد سے بڑھنے والا نہیں ہوگا، وہ معصوم ہوگا، اور پھر اس کا شجرہ نسب خراب نہیں ہوگا۔ اگر شجرہ نسب کی بات آئے تو چادر تطہیر میں جمع ہوں گے، آیت تطہیر آ جائے گی۔ سیدہ زہرا بلند تر صلوات۔ اور پھر ابھی نہیں، پھر چلے قرآن کی طرف۔ آج تک یہی وجہ اولي الامر ان سے باتیں نہیں ہو سکا کہ اولي الامر کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا قرآن نے کہا؟ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا۔ کہا قرآن اللہ کا امر ہے، قرآن اللہ کا امر ہے، تو اب جو قرآن کا وارث ہوگا وہی اولي الامر ہوگا۔ قرآن ہے اللہ کا امر، تو جو قرآن کا وارث وہی اولي الامر۔ تو ہم قرآن کا وارث کہاں ڈھونڈیں؟ اب پڑھیں اپنی کتابیں، میں اپنی نہیں بتاؤں گا، اپنی کتابیں پڑھیں، سوائے محرکہ پڑھیں، جناب الموقد پڑھیں، اور جو کتابیں پڑھیں آپ کو ملے گا بغیر وحی کے۔ نام بولنے والے نبی نے کہا القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ قرآن نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پانچ نعرے 45 لاکھ کروڑ ایٹم بم نعرہ حیدری۔ نعرہ گشودیہ محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ تو جس کے ساتھ قرآن وہ وارث قرآن، تو جو وارث قرآن وہ اولي الامر۔ پھر سنیں سورہ جاثیہ، قرآن مجید کا 45واں سورہ، 18 نمبر آیا۔ اللہ فرما رہے میرا حبیب ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ میرا حبیب ہم نے آپ کو اپنے امر کی شریعت پر قائم کیا ہے، تو شریعت کی پیروی کرنا، جہل کی پیروی نہ کرنا۔ تو اب بتا دیا شریعت امر ہے، قرآن امر ہے، تو جو قرآن کا وارث وہ اولي الامر، جو شریعت کا وارث وہ اولي الامر۔ تو اب جو شریعت کا وارث ہوگا وہ کبھی مسجد نبوی میں گھوڑے نہیں بنوائے گا، جو شریعت کا وارث ہوگا کبھی کعبے سے آگ نہیں برسائے گا۔ تو جو قرآن کا وارث وہ صاحب امر، جو شریعت کا وارث وہ صاحب امر۔ اور کہا کہ اللہ نے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها۔ میرا حبیب شریعت کی پیروی کرو، ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، جہلوں کی پیروی نہ کرو۔ تو اب قرآن نے اعلان کیا، کیا اللہ فرما رہے میرا حبیب شریعت کی پیروی کرنی ہے، جہل کی پیروی نہیں کرنی۔ اب جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، تو گویا قرآن نے میسج دیا کہ ہم تک آنے والے انسانوں کو یاد رکھنا، جہاں شریعت ہوگی وہاں جاہل نہیں ہوگا، جہاں جاہل ہوگا شریعت نہیں ہوگی۔ آواز بلند صلوات۔ تو اب جہاں شریعت ہوگی وہاں جاہل نہیں ہوگا، اور جہاں جاہل ہوگا وہاں شریعت نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا حال یستوی الذین
یعلمون والذین لا یعلمون، فرمایا عالم اور جاہل کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ آج ہر ایک کو اولل امر بنا دیا، تب شریعت ہے امر، جو شریعت کا وارث وہ اولل امر، قرآن امر ہے تو جو قرآن کا وارث وہ اولل امر، تو جہاں شریعت ہوگی وہاں جاہل نہیں ہوگا، جہاں جاہل ہو وہاں شریعت نہیں ہوگی۔ تو اب اللہ نے کہا کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ سورہ فاتر پڑھو، قرآن مجید کا 35واں سورہ، آیت 19 سے لے کر 22 تک اللہ نے کیا فرمایا کہ یاد رکھو وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، ولا الظلمات والنور، فرمایا روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی، ولا الظل والحرور، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتا، ولا الاحیاء والاموات، فرمایا جان زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتا۔ تو جو قرآن جاہل کا عالم کے برابر کھڑا ہونا گوارا نہ کرے، وہ قرآن کیسے برداشت کرے گا کہ جاہل آگے کھڑا ہو جائے عالم پیچھے نہ بڑھ۔ نعرہ حیدری، محمد علی محمد بلند صلوات، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ۔ تو عزیزان گرامی بس یاد رکھیے کہ اولل الامر ہر ایک نہیں بن سکتا، اولل الامر وہ جو شریعت کا وارث، اولل الامر وہ جو قرآن کا وارث۔ تو اب بتا دیا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں، جاننے والا نہ جاننے والا برابر نہیں، یہ تو ہر ایک کو تم نے اولل الامر بنا دیا۔ اب قرآن نے جب واضح کر کے بتا دیا ہے تو اب قرآن وہ ہے جو قرآن یہ کہہ رہا ہے کیا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، میرا نبی گھبرانا نہیں، جنگ میں تیرے لیے اللہ کافی ہے یا وہ کافی ہے جو تیرا مکمل اتباع کرے، یا اللہ کافی ہے یا وہ کافی ہے جو مکمل اتباع کرے تیرا۔ تو اب یہ مکمل اتباع کرنے والا کون ہے؟ یہ مکمل اتباع کہاں سے ملے گی؟ اس لیے اتباع ہم نے بھی کی، رسول کا کوئی حکم مانتے ہیں کوئی نہیں مانتے، توجہ کی نا، اگر مکمل اتباع کرے تو وہ ہے رسول کا پیروکار، تو اللہ نے اس کی گارنٹی دی ہے۔ تو یہ مکمل اتباع کرنے والا کون تھا؟ یہ وہی تو تھا جب ابتدا تھی، دعوت ذل عشیرہ تھی، تو کہا میں نے قیامت تک بہت بڑے احکام پہنچانے ہیں، بہت بڑے مسائل درکار ہیں، آئے تجھے میری مدد کرے۔ بڑے بڑے حضرات تھے، کوئی نہیں اٹھا، پہلو سے وہی اٹھا کہ جسے دنیا علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ تو عزیزان گرامی وہی اٹھانا جو مکمل اتباع کرنے والا تھا، اور پھر اس نے کہا میں ہر موڑ پہ مدد کروں گا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ مکے کے مشرکین نے اپنے بچوں کو سکھلایا، کہا دیکھو جب یہ محمد عربی بہرائے بازار میں گلیوں میں اس کو پتھر مارنے، جنون جنون کے نعرے لگانے، اور ہاں ہم کچھ نہیں کہیں گے، اس لیے اگر ہم اس کو ماریں تو پھر لڑائی بڑوں سے چڑھ جائے گی، یہ بچے ہیں، جب یہ ماریں گے تو پھر ابو طالب آئیں گے، ہم کہیں گے ابو طالب ہم کیا کریں، یہ بچے ہیں، ہم کیا کریں، ہیں تو بچے۔ تو اب یہ مشرکین کی سازش، یہ کافروں کی سازش، ایک مرتبہ جیسے محمد عربی آئے، اب انہوں نے بچوں نے باپ کی تربیت کے مطابق جنون جنون کے نعرے لگائے، پتھر مارنا شروع کیے۔ اب جب پتھر مارنے شروع کیے، ایک مرتبہ یہ محمد عربی لولیان ہو کر جب ابو طالب کے پاس جاتا ہے،
ابو طالب پوچھتے ہیں نتیجہ کیا ہوا؟ کہا ان مشرکین کے بچوں نے مارا. کہا اچھا بھتیجے دیکھو کل جب جانا ہونا تو اکیلے نہیں جانا بلکہ ایک بچہ ہمارے پاس بھی ہے. محمد علی محمد بلندر صلوات. اب جب دوسرے دن گئے علی ساتھ ہیں. مشرکین کے بچوں نے اپنی عادت کے مطابق آئے جنون جنون کے نعرے لگائے. علی کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ. اب انہوں نے پتھر مارنے کا ارادہ کیا. علی فرماتے ہیں مت مارو ورنہ اپنا کچھ بگاڑو گے. اب انہوں نے سمجھا ہم بھی بچے یہ بھی بچہ. اب انہوں نے یہی سمجھا ہم بھی بچے یہ بھی بچہ ہم سینکڑوں میں یہ اکیلا یہ ہمارا کیا کر لے گا. تو عزیزان گرامی زندگی میں ہمیشہ اسی نے مار کھائی جس نے علی کو اپنے جیسا سمجھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ہو اسی نے ہمیشہ مار کھائی. اب یہی وجہ ہے اب انہوں نے پتھر مارنے شروع کیے. علی نے کہا میں پھر کہہ رہا ہوں باغ آ جاؤ. اب انہوں نے اپنے جیسا سمجھا. ادھر سے جیسے ہی حیدر کرار کا ہاتھ اٹھا اب جس نے بھی مڑ کے دیکھا پیچھے علی نظر آیا. کسی کی آنکھ پھوڑی کسی کا سر زخمی ہوا کسی کا بازو ٹوٹا کسی کا پاؤں ٹوٹا. اب سارے سینکڑوں میں چلے. اب پیچھے کون ہے؟ اکیلا علی. اکیلا علی ہے. اب سارے بچے گھر میں گئے روئے چلے جا رہے ہیں. ایک ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. اب ایک ایک کافر کی بیوی پوچھ رہی ہے اپنے بچے سے بیٹا یہ آنکھ کس نے پھوڑی؟ کہا علی نے پھوڑی. یہ سر کس نے زخمی کیا؟ کہا علی نے. بازو کس نے توڑا؟ کہا علی نے. ٹانگ کس نے توڑی؟ علی نے. اب ماں پوچھ رہی ہے بیٹے اتنا بتاؤ کتنے علی تھے؟ اب یہ کہنے لگے اکیلا علی تھا اکیلا علی تھا. اب وہ کافروں کی ماں کہہ رہی ہے کہ ایک اکیلا علی وہ تم سے نہیں مارا جا سکا. اب ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ اماں ہم کیا کرتے جس نے بھی پیچھے مڑ کے دیکھا اس کو علی نظر آیا علی نظر آیا علی نظر آیا. تو علی اسے کہتے ہیں جو کافروں کے گھروں میں بھی علی علی کرانا سکھا دے. تو عزیزان گرامی بس یاد رکھیے کربلا میں اولي الامر کی جنگ زمین کے ساتھ اولي الامر کی جنگ اسیم کے ساتھ اولي الامر کی جنگ حلاف کے ساتھ. یہ کون حسین ہیں؟ چند جملے سن لیجیے. شبی برآمد وہیں ہو چکی ہے مجلس مکمل ہو چکی ہے. چند جملے سنتے جائیں. یہ کون حسین ہے؟ ذرا تعارف تو ہو جائے نا. یہ وہ حسین ہے مسجد نبوی ہے. رسول مسجد نبوی کے ممبر سے خطبہ دے رہے ہیں. آب وحی کی کھلی ہوئی زبان سے خطبہ فیض چل رہا ہے. شمع رسالت کے پروانے پیغمبر کو گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں. سارے خطبہ سن رہے ہیں. کچھ میری طرف رہے سارے سن رہے ہیں. یا اتنے میں بغیر وحی کے نہ بولنے والی زبان خاموش ہوئی. اب جو اصحاب نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم کی نگاہ مسجد نبوی کے دروازے پہ مرکوز ہو چکی تھی. اب جو اصحاب نے مڑ کے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے ابا پہنی ہوئی ہے امامہ پہنا ہوا ہے اور وہ آ رہا ہے. اتنے میں اس بچے کا قدم ابا کے دامن سے الٹا. قریب تھا کہ بچہ زمین پہ آتا. صاحب جنابی المودت لکھتے ہیں کل بارکل خاطب بجلی کی چمک کی طرح رسول نے منبر چھوڑا. رسول نے منبر چھوڑا جلدی سے اترے مجمع کو چیرتے ہوئے گرنے سے پہلے حسین کو اٹھایا. گرنے سے پہلے حسین کو اٹھایا لائے منبر پہ بٹھایا. دکھانے کے بعد اب پتہ نہیں پہلے کس پارے کی تفصیل چل رہی تھی. اب قرآن حامد کا پارا بند
قرآن ناطق کا پارا شروع فرماتے ہیں ایھا الناس فارقوا ھذا حسین، لوگوں پہچان لو یہ حسین ہے، جدہ افضل من جد یوسف ابن یعقوب، حسین کا دادا یوسف ابن یعقوب کے دادے سے افضل ہے۔ جدہ فی الجنہ، حسین کا دادا جنتی ہے، جدتہ فی الجنہ، حسین کی دادی جنتی ہے، ابوہ فی الجنہ، حسین کا باپ جنتی ہے، امہ فی الجنہ، حسین کی ماں جنتی ہے، اختہ فی الجنہ، حسین کی بہنیں جنتی ہے، امہ فی الجنہ، حسین کا ماموں جنتی ہے، انا جدہ فی الجنہ، میں حسین کا نانا جنتی ہوں، جدتہ فی الجنہ، حسین کی نانی جنتی ہے، محبہ فی الجنہ، حسین کا چاہنے والا جنتی ہے، محب و محبی ہے فی الجنہ، حسین کے چاہنے والوں کا چاہنے والا جو بھی جنتی ہے۔ اللہ اکبر، یہی حسین ہے۔ مسجد نبوی میں بتا دیا نا، تعارف کرا دیا نا حسین کا، اور یہی حسین ہے جن کے لیے کہا کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ بس عزیزان گرامی، کافی دیر آپ سن چکے ہیں، لیکن یہ حسین جس کے متعلق رسول کہہ رہے ہیں یہ مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، ذرا دیکھیے تو صحیح 61 ہجری میں جو آیا ہے تلوار لے کر میدان کربلا میں، یہ ہے کون؟ اور جو حسین کو للکار رہا ہے ذرا اس کا شجرا تو دیکھیے کہ وہ کون ہے۔ تو حسین وہ ہے جس کا نانا محمد، جس کی نانی خدیجہ، جس کا چچا جعفر، جس کے باپ کا چچا حمزہ، جس کا بابا علی، جس کی ماں بطول۔ تو یاد رکھیے 61 ہجری میدان کربلا میں حسین دنیا والوں کو بتا رہے ہیں آج جس نے مجھے ٹھکرایا، مجھے چھوڑا، تو یاد رکھو اس نے مصطفیٰ کو چھوڑا، حمزہ کو چھوڑا، جعفر کو چھوڑا، علی کو چھوڑا، بطول کو چھوڑا۔ اے انسان ذرا غور کر کہ ان سب کو چھوڑ دے، آج اس پر بھروسہ کیا کریں؟ ذرا غور تو کرو، یہی وہ حسین ہے۔ یزید کہہ رہے حسین سارے عالم اسلام نے میری بیعت کر لی ہے، تو بھی کر لے۔ حسین فرماتے میں بیعت نہیں کرتا۔ اب حسین نے بیعت نہ کر کے دنیا والوں کو سوچنے کا موقع دیا کہ ذرا ذہن کے ترازو میں تولنا، ایک طرف سارا عالم اسلام ہے، دوسری طرف محمد کا نواسہ ہے، ذرا ذہن کے ترازو میں تولنا، عالم اسلام زیادہ وزنی ہے یا محمد کا نواسہ زیادہ وزنی ہے؟ بس ادارو یہی حسین ہے۔ مزید وقت نہیں رہا کہ میں گفتگو کروں، پھر کسی مقام پہ موقع ملا تو بتاؤں گا کہ ہماری عزاداری کی قرآن کیا تائید کرتا ہے۔ ہماری عزاداری کی ایک اجراء وہ ہے جس کی قرآن تائید کر رہا ہے۔ عزادار یاد رکھو، آپ کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہوگی، لیکن اولاد کو کتنی محبت ہوتی ہے باپ سے؟ میں قربان جاؤں اس 4 سال کی بچی سکینہ پر، جس کے بارے میں حسین کہتے تھے وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ نہ ہو۔ بس عزاداران حسین 5 دن کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا بیٹا۔ عزادار یہ وہ ہے حسین جس کو چکیاں پیس پیس کر زہرا نے پالا تھا۔ آپ جب جلوس نکالتے ہیں نا اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیے، پیچھے زہرا دعائیں دے رہی ہوتی ہے، یہ اس بیوی کی دعائیں ہیں۔ عزاداران حسین کہ آج ہم زندہ ہیں، یہ اس بیوی کی دعا کا سبب ہے جس نے چکیاں پیس پیس کر حسین کو پالا۔ عزادار ایک مرتبہ حسین زخمی حالت میں ہے، خیمے کے باہر آئے، بس 2 جملے کہوں گا، آ کے کہتے ہیں السلام علیک یا زینب یا ام کلثوم
یا سکینۃ جاریہ علیکم منی سلام. فرماتے ہیں زینب اور میری پیاری بہن زینب، میری پیاری سکینہ، میرا آخری سلام قبول ہو. اجرکم اللہ. علادارو زینب خیمے کے اندر کھڑی ہے، کہتے ہیں حسین آج تو ایسے آواز دے رہے جیسے کوئی پردیسی دیتا ہے. حسین اندر آؤ. کہتے ہیں زینب میں آ رہا تھا، اس ظالم نے میری پیشانی میں تیر مارا، میں اندر آنے کے قابل نہیں رہا. کوئی اور مرے یا نہ مرے میری سکینہ مر جائے گا. علادر و قریب کھڑی تھی، پھوپھی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے پھوپھی اماں اب تو پیچھے ہٹ جا، بابا بھی میرا ہے، بڑھاپی بھی میں. بس علادر و سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں ذرا مجھے اٹھا. اب جو سکینہ کو اٹھایا نا زینب، کیا دیکھا کناز کے بغیر ایک مرتبہ بابے کو زخمی دیکھا. کہتے ہیں بابا کیا میں بلاؤں پھر بھی نہیں آؤ گے؟ علادر و حسین اندر آئے. جیسے اندر آئے کیا ہے حسین بیٹھے ہوئے ہیں، بیویوں نے ہلکا بنایا، علادر و بیویوں نے ماتم کیا. لیکن یہ سکینہ علادر و بیٹھی نہیں ہے، کبھی مشرق کی جانب، کبھی مغرب کی جانب، کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف. حسین کہتے ہیں سکینہ چند لمحے میرے ساتھ بیٹھ، میرے سینے سے لمحے، میں چند لمحے کا محتاج ہوں. سکینہ کہتے بابا میں جسم میں خالی جگہ تلاش آ رہی، جب میں آخری دفعہ بیٹھا ہوں. بابا تیروں میں تیر ہے، بابا زخموں میں زخم ہے. اجرکم اللہ. بس علادارو ایک مرتبہ میرے مولا تاریخ الخلفاء اہل سنت کی کتاب ہے، حسین کہتے ہیں یا زینب یا اختی زینب ایسینی بے سودن عقیل، مجھے پھٹا پرانا لباس لا کر، پھٹا پرانا لباس لا کر دے. علادر جیسے یہ کہا ایک مرتبہ بیوی کہتی ہے بھیا یہ پھٹا پرانا لباس کیوں مانگ رہے؟ کہتے ہیں اللہ انجر جرے دا بعد قتل، اس لیے تاکہ میرے قتل کے بعد میری کوئی لو شریان نہ کرے. علادر و زہرا نے کہا تھا زینب جب تیرا بھائی آخری لباس مانگے سمجھ لینا پھر زندہ واپس نہیں آئے گا. علادر ایک مرتبہ لباس لائے، حسین نے شیبے بند کیا. جیسے جانے لگے زینب سامنے آئی، کہتے ہیں بھیا ذرا جیے بان کے بٹن کھول. کہا کیوں زینب؟ کہا میری ماں نے کہا تھا جب آخری مرتبہ لباس مانگے سمجھنا زندہ نہیں آئے گا، میری طرف سے گردن کے بوجھے لے گا. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں زینب ذرا پونیوں سے پردہ ہٹا. کہا کیوں حسین؟ کہا میرے بعد علی نے کہا تھا میرے بعد بھی آ تو میرے سے آواز اللہ بات میں